یہ ہے دنیا داروں کی چار قسمیں جو اپنے آپ کو اپنی اصل کے علاوہ سمجھتے ہیں. اور جو لنگڑا ہے تو مجھے اللہ نے کہا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کیا انسانوں اور جنوں کے گروہ زمین اور آسمان کے ساتھ سے نکل جاؤ، نکلنا چاہتے ہو تو پھر نکل کے دیکھو، نہیں نکل سکتے جب تک ہم حکم نہ دیں، ہم طاقت نہ دیں. تو ہر آدمی لنگڑا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا حالات کے دائرے سے. نہیں نکل سکتا. کوئی نہ کوئی مجبوری آگے آ کے پکڑ لے گی، کوئی نہ کوئی حالات پکڑے گی. تم صحیح رہو گے تو محبوب دوست ہی بھرا پڑا ہوگا کہ تو کام کے لیے آ گیا، چٹھی بن کے آئے گا، تار بن کے. توبہ کیا کرنی آپ نے؟ یہ تو لکھا ہوا کتابوں میں. جب باپ بیٹے کی لاش میں جائے گا یا بیٹا باپ کی نیت اٹھائے گا، یہ تو لکھا ہوا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کچھ نہ کچھ ہوگا. آج نہیں بھائی 50 سال کی بات ہے. تم 100 سال سے اوپر چل جاؤ گے نا، ایک وقت آئے گا. پہلے ایک اور کہانی سن لو، پھر وہ کہانی پھر ملا دوں. ایک عورت تھی دیوی یونان کی گازر، بڑی مشہور تھی. وہ ہمیشہ جوان رہنے والی. وہ دیوی لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو ایک دنیا کے اندر رہنے والے ایک انسان خوبصورت پسند آ گیا، مرد پسند آ گیا. وہ اپنے دیوتاؤں کے پاس گئی کہ دیوتاؤں یہ مجھے پسند آ گیا بندہ، اس کو بھی دیوتا بنا دو. انہوں نے کہا یہ تو انسان ہے، انسانوں کو ہم دیوتا نہیں بنا سکتے. ہم لوگ اور مخلوق ہیں، یہ اور مخلوق ہے. تو اللہ کچھ بناؤ، ایسا بناؤ کہ اس کو موت نہ آئے. یہ بھلی مان سے ایسا نہیں سکتا. انہوں نے دیوی کی ریکویسٹ کی دیوتا کے ہیڈ ماسٹر کو، اس کو دے لائف. ان کا چل دے دے لائف لانگ زندہ رہے. محبت ہوگی، چلنا شروع ہوگی، شادی ہوگی. 20 سال 30 سال کے بعد جو آدمی تھا اس کی جھریاں نکلنے شروع ہو گئی، بڑھاپا شروع ہو گیا، ہڈیاں اور ڈھانچے الگ ہونے شروع ہو گئے. 50 سال کے بعد تو بالکل ہی برا حال. جب وہ اور تھوڑا سا قریب ہوا تو اس کی شکل نہ پہچانی گئی. مار نہیں سکتا، حکم یہ ہے دیوتاؤں کا کہ مار نہیں سکتا. اور بندے نے چیخو پکار شروع کر دی فریاد کے دیوی تیرا حسن تجھے مبارک، میری جان خلاصی کر. یعنی کہ میں جو ہے نا زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس کے اندر غریبی ہو، بڑھاپا ہو، کمزوری ہو اور بیماری ہو اور طویل عمر ہو، یہ عذاب ہے. یعنی اسی کا نام عذاب ہے کہ غریبی ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے اور کوئی دنیا میں اس کو ہمارا نہیں ہے. اور ایک آج بات سمجھائی تو اس نے کہا کہ تو عذاب ہے. اس کے ساتھ پھر ایک اور کہانی سن. آج کہانی کا دن آ گیا. اچھا بات سننے والی کہانی. ایک بادشاہ نے ایک نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا کہ بتاؤ ہمارے ہاتھ پہ کیا لکھا ہو. ان کو بات بالکل صاف لکھی ہے، آپ کے سامنے آپ کی اولاد مرے گی. بادشاہ نے کہا یہ کیسا نجومی ہے؟ جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال دو. پھر ہے کوئی بہتر نجومی؟ ایک آدمی آیا کہ جہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک وال بلند ہو، آپ کا سلامتی ہو، مبارکیں ہوں، آپ اپنی اولاد سے زیادہ عمر پاؤ گے. بادشاہ بول کہتا حکم بتا، کوئی تیری خواہش پوری کی جائے. کہتا میرے استاد کو بلا دو، رہا کر دو. کہتا وہ کیسے؟ کہ جو میرے استاد ہے. کہا اس نے بھی وہ یہ جو میں نے کہا ہے. اس نے صاف کہہ دیا، اس نے کہہ دیا کہ آپ کی اولاد پہلے مرے گی، میں نے یہ کہا کہ تم اولاد سے زیادہ عمر پاؤ گے. بات ایک ہی ہے. تو کہنے کا طریقہ ہوتا ہے. باہر ایک دن وہ چاروں آدمی، وہ جو کہانی والے تھے، ایک بستی والے، چاروں آدمی بیٹھے غور کر رہے تھے. بندے نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن ہماری بستی پر حملہ کرنے والا ہے. اندیشہ کیا؟ اس بندے کو کیا ہوا؟ اندیشہ، دشمن ہماری بستی پر حملہ کرنے والا ہے. بہرے نے کہا بات یہ ہے کہ میں بھی ان کے گھوڑے کی آواز سن رہا، آ رہے ہیں واقعی. اور وہ جو تھا لباس سے معروم بندہ، انہوں نے کہا خزانہ لینے آئے، میرا لباس چرائیں گے، مجھے پتا ہے. اب وہ دنیا جا کے چرانے کے لیے آئے. لگ رہا بس سوچتے کیا بھاگ چلیں. سب بندے سے کا علاج چاہیے، سوچتے کیا بھاگ چلیں. بھاگ ہی نہیں سکتے نا. کہانی تو یہی ہے کہ بھاگ نہیں سکتے. اور جو بھاگنے کی دعوت دے رہا ہے وہ لگ رہا ہے.
یہ دنیا وہ ہے جس سے تم اندیشہ نکال نہیں سکتے. اندیشے کے لیے دعا کرو، ایمان جو کبھی ہوگا اندیشہ نکل جائے. اندیشے کو ذکر جلاتا ہے اور ایمان جلاتا ہے. ایمان کبھی ہو جائے، ذکر کبھی ہو جائے، اللہ کا ذکر، حق کا ذکر، تو پھر اندیشہ ختم رہتا ہے. اندیشہ لالچ کا نام ہے. کہ پیسہ جائے گا جانے دو، جو بچ گیا وہ بھی جانے دو. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غریب رکھے، انشاءاللہ اندیشہ نہیں ہوگا. آپ امیر ہونے کی دعائیں تو ختم ہوگی نا، مانگ مانگ کے نہیں ہوئے آپ لوگ. آپ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں غریب ہی کر دے. آمین بولو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ امیر صبح سے شام تک 50 سال ہو گئے دعا مانگتے، یا اللہ امیر کر، امیر کر، بدلا نہیں کام. آپ کا مانگو یا اللہ غریب ہی کر. بس غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم، اور مرض دارم عیسیاں لا دوائم، مگر الطاف تو باشد طبیبم، برین اعظم ہستم امتی تو گناہ گارم بلیکن خوش نصیب. جب ادھر غریب ہو جاتے بہتر ہی ہے. آج چھوڑو مجھے دولت مند تو نہیں ہوتے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ کو پیسے سے بچائے. اللہ بزرگ ہوتے دعا کر دیتے، کہتے بیٹا اللہ تجھے پیسے سے بچائے، اور کہتے خدا تجھے خوشیوں سے بھی بچائے. کہتے اللہ تجھے زیادہ سونے سے بچائے، نیند سے بچائے، خوشی سے بچائے، پیسے سے بچائے. تو آپ اللہ والے بنو گے تم خود ہی. تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے مطلب دعا کا، کہ ایسا بھی ہونا چاہیے. ایسے ہی گھبرانا نہیں چاہیے. بس آپ بولو.